کہ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، پر جو ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ آپ کسی کی قبر پر جا کر کے دل میں یہ نیت اور ارادہ لے کر کے جائے کہ یہاں سے میری کوئی مراد پوری ہونی، یہاں سے مجھے کوئی نفع اور نقصان ملنا ہے، اور آپ کا کامل یقین یہ ہے یہاں سے اولاد مل سکتی ہے، یہاں سے میری نظر اور نیاز ہو سکتی ہے، میری دلی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ آپ یقین جانیے آپ نے اللہ کی صفات میں اس کو شریک کیا ہے۔ اولیاء کی عقیدت کے نام پہ دکانیں جتنی مرضی چمکا لیں آپ، لیکن حقیقت میں اگر آپ اس عقیدے کے حامل ہیں اور ماننے والے ہیں، آپ مشرک ہیں۔ یہ جو تیجا، یہ 10واں، یہ 40واں، اور پھر یہ قبروں پر پھول چڑھانا، پھر اس سے آگے بڑھ کر کے یہی بدعات بعض مرتبہ شرک کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ ان بدعات کو ڈنکے کی چوٹ پر پاؤں پر مسلنے کی ضرورت ہے، ایک بار نہیں 10 بار برادریاں ناراض۔ ہمارے معاشرے میں کھل کر کے آپ سے کہتا ہوں، مثال کے طور پر یہ جو تیجا، یہ 10واں، یہ 40واں، اور پھر یہ قبروں پر پھول چڑھانا اور مخلوط اجتماعات کا کرنا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے یہی بدعات بعض مرتبہ شرک کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ بدعت ایک حد تک بدعت رہتی ہے، لیکن اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے پھر یہی بدعت شرک تک جاتی ہے، اور پھر شرک کے بارے میں تو قرآن کا فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ سے شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، جہنم بھی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک ایمان والا شرک نہیں کر سکتا، غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجیے۔ مومن مشرک ہو سکتا ہے، مومن شرک کر سکتا ہے۔ اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ آپ کسی کی قبر پر جا کر کے دل میں یہ نیت اور ارادہ لے کر کے جائے کہ یہاں سے میری کوئی مراد پوری ہونی ہے، یہاں سے مجھے کوئی نفع اور نقصان ملنا ہے، یہاں سے مجھے اولاد ملنی ہے۔ آپ یہ نیت اور ارادہ لے کر کے اگر وہاں پہنچے ہیں اور آپ کا کامل یقین یہ ہے کہ یہاں نفع نقصان ہو سکتا ہے، یہاں سے اولاد مل سکتی ہے، یہاں سے میری نظر اور نیاز ہو سکتی ہے، میری دلی مراد پوری ہو سکتی ہے، آپ یقین جانیے آپ نے اللہ کی صفات میں اس کو شریک کیا ہے۔ اپنے آپ کو تسلی دے لیں جتنی مرضی، اولیاء کی عقیدت کے نام پہ دکانیں جتنی مرضی چمکا لیں آپ، لیکن حقیقت میں اگر آپ اس عقیدے کے حامل ہیں اور ماننے والے ہیں، آپ مشرک ہیں۔ اس کی جتنی مرضی تعویل کی جائے، حقیقت تو یہی ہے۔ قرآن پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے، قرآن جگہ جگہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ قرآن کا ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ ہے کہ تم اعمال میں خرابی لے کر اللہ کے پاس اگر جاؤ گے، بہت ممکن ہے اللہ معاف کر دے۔ ایک آدمی کے اعمال درست نہیں ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ درست نہیں ہے، گناہوں اور فسق و فجور والی زندگی گزار کر کے گیا، ممکن ہے اللہ پاک اپنے فضل خاص کا معاملہ کر دے، لیکن شرک کی شین بھی لے کر کے اللہ کے پاس پہنچے نا، اللہ کی قسم، یہ قرآن کہتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے بیان فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، جن کو جنت میں جانا ہوگا، جو ایمان والے اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے شروع کے اندر، ان کو پھر آہستہ آہستہ نکالا جائے گا، سزا بھگتیں گے، پھر جائیں گے جنت میں ایمان والے اپنے اعمال بد کی وجہ سے۔ جہنم کے خازن جس کا نام مالک ہے، کہ کوئی نبی علیہ السلام کی امت میں سے کوئی بچا ہے جہنم کے اندر، کہ نہیں؟ کہا جائے گا اس مالک کی طرف سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہے آپ کی امت میں سے صرف وہی جہنم میں بچا ہے جس کو قرآن جنت میں جانے سے روکا ہے، باقی سب جنت میں چلے گئے، تو قرآن جنت میں جانے سے کس کو روکا ہے؟ اسی کو روکا ہے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ سے شرک کرے گا۔ تو کیا ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے؟ قبروں پر جا کر کے غیر اللہ سے نظریں اور نیاز اور منتیں اور یہ سب کچھ چڑھاوے اور غیر اللہ کے ساتھ شرک، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے؟ قبروں میں سجدے نہیں ہوتے؟ کئی مرتبہ ان گنہگار آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے زمانے میں بمبئی کا سفر ہوا، حاجی علی کی جو درگاہ ہے، بس ایسے ہی وہاں کے ساتھی لے کے چلے گئے۔ شکر اللہ کا کہ زیادہ اندر جا کر کے اور گھسنے کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے بچا لیا، لیکن دور سے جو منظر دیکھا وہ آج تک نظر میں ہے۔ لوگوں نے ایسے سر پکڑا ہوا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کے دیوار پر مار رہے۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب دین سمجھ میں نہ آیا ہو، جب قرآن سمجھ میں نہ آیا ہو، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والی باتیں سمجھ میں نہ آئی ہو، اور بدعات کرتے کرتے انسان اس حد تک چلا جائے کہ اس کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے، تو پھر اللہ پاک بھی اس پیشانی کو جو صرف اس کے سامنے جھکنی چاہیے تھی، اللہ ایسے رسوا کرتا ہے کہ چاہو مارو پتھروں پر اس کو، پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے سر پتھر پہ مارا جائے۔ یہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، پر جو ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ تو دین تو وہی ہے جو آقا نے بتایا، جو آقا نے سمجھایا، صحابہ نے اپنی زندگی میں اس کو اپنایا اور پھر امانتاً پوری امت تک اس کو پہنچا دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان چیزوں کو سمجھیے۔
دین کو بدترین نقصان پہنچانے والی چیز بدعات اور خرافات ہے. بدعات اور خرافات کر کے اگر اللہ کے پاس پہنچیں گے بہت مشکل ہے. ایسے نہ ہو کہ روز محشر حوض کوثر پر جب اللہ کے نبی کے سامنے لائن لگے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لائن لگی ہوگی، لوگ آتے جائیں گے، آقا اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاتے جائیں گے، اچانک فرشتے آئیں گے اور بیچ میں آڑ کھڑی کر دیں گے، کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا. آقا فرمائیں گے آنے دو، میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، دین میں بدعات کو ایجاد کر لیا تھا. تو پھر آقا کو ترس نہیں آئے گا؟ آقا پتہ کیا کہیں گے؟ حدیث میں آتا ہے آقا فرمائیں گے فسحقا لکم فسحقا لکم، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم برباد ہو جاؤ کہ تم نے میرے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی. اس لیے یہ برادریوں کے چکر میں، یہ قوموں کے چکر میں آبا و اجداد کی طرف سے آنے والے دین پر قائم رہنا اور کہنا کہ نہیں ہمارے معاشرے میں تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، ہمارے باپ دادا تو یہی سب کچھ کیا کرتے تھے، ہمارا معاشرہ تو سب کچھ یہی کرتا ہے. تو پھر فیصلہ کیجئے، بھیڑ چاہیے یا حقیقت چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی دو آپشن تھے، ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اپنی ذات تنہا. کہا کہ سب کچھ مل جائے گا، کہا کہ نہیں، مجھے میرے اللہ کی طرف جس پیغام کو لے کر کے بھیجا گیا ہے، اکیلے رہنا برداشت کیا، نمرود کا مقابلہ کیا، پوری قوم کا مقابلہ کیا، آگ میں جلنا برداشت کیا، لیکن اللہ کی توحید اور وحدانیت اور دین میں کمی بیشی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ان بدعات اور خرافات کو ڈنکے کی چوٹ پر پاؤں پر مسلنے کی ضرورت ہے. ایک بار نہیں، 10 بار برادریاں ناراض ہو، کیا کر لیں گے ناراض ہو کر کے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور کچھ کر بھی لیں تو کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر. پلاننگ منصوبے ہی بنا سکتے، ہوتا کچھ نہیں، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے. عزت اور ذلتوں کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور دنیا آخرت کے سارے مسائل بنانے والی ذات صرف اللہ کی. اس لیے اپنے دین کو سدھار لیجیے، اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیجیے. شریعت میں کوئی کمپرومائز مت کیجیے، جو دین خالص ہے اسی کو اختیار کیجیے. ملاوٹ والا دین نہیں چلے گا اللہ کے سامنے. پکڑ ہوگی اور پکڑ پھر اللہ نہ کرے یہی پکڑ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کرے کہ شریعت و سنت پر رہیں، نبی علیہ السلام کے لائق مبارک دین پر رہے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے، رسوم اور رواج سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان کامل پر موت عطا فرمائے.